بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اے پی ورس میں خوش آمدید۔ ناظرین، ہم یہ تو جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھائے جانے سے پہلے کیا واقعات ہوئے تھے اور ایسے کیا حالات تھے کہ آپ کو زمین سے آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا؟ ان واقعات کے متعلق ہم آپ کو مختصر بتاتے ہیں، جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات بھی ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے آگے نبوت کا اعلان کیا تھا تو کہا تھا، قرآن پاک کی سورہ ال عمران میں ارشاد ہے، اور وہ عیسیٰ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا، میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک نشانی لایا، وہ یہ کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے جیسی ایک شکل بناتا ہوں، یہ میں اس میں پھونک ماروں گا تو وہ اللہ کے حکم سے فوراً پرندہ بن جائے گی، اور میں پیدائشی اندھوں اور کوڑ کے مریضوں کو شفا دیتا ہوں، اور میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں، اور میں غیب کی خبر دیتا ہوں جو تم کھاتے اور جو تم گھروں میں جمع کرتے ہو۔ بے شک ان باتوں میں بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس تقریر سے آپ کے 4 معجزات پتہ چلتے ہیں۔ جب بنی اسرائیل نے آپ سے طلب کیا کہ مٹی کا پرندہ بنا کر دکھائیں تو آپ نے مٹی سے چمگادڑ بنا کر اڑا دیا۔ دوسرا معجزہ یہ کہ آپ پیدائشی اندھوں کو شفا دیتے تھے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ پیدائشی اندھے اور کوڑ کے مریض 50 سے قریب، انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں شفا دیں، ہم آپ پر ایمان لائیں گے، تو آپ کی دعا سے ان 50 لوگوں کو شفا حاصل ہو گئی۔ تیسرا معجزہ آپ کا یہ تھا مردوں کو زندہ کرنا۔ آپ نے اللہ کے حکم سے 4 مردوں کو زندہ کیا جو دنیا سے چلے گئے تھے۔ ان میں سے 3 مردے ایسے جنہیں دنیا سے گئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا۔ جب یہ زندہ ہو گئے تو بنی اسرائیل کے شریروں نے کہا کہ یہ تو مرے ہی نہیں تھے، ان پہ تو سکتہ طاری ہوا تھا، لہٰذا اب آپ ایسے پرانے مردے کو زندہ کر کے دکھائیں جنہیں بہت ٹائم گزر گیا ہو دنیا سے گئے ہوئے۔ تو آپ نے پھر حضرت سام بن نوح علیہ السلام کو، جو کہ حضرت نوح علیہ السلام کے صاحبزادے تھے، جنہیں دنیا سے وفات پائے 4000 سال ہو گئے تھے، تو آپ ان کی قبر پر گئے، لوگوں کو بھی ساتھ لے کر گئے اور اس میں اعظم پڑھا۔ حضرت سام بن نوح علیہ السلام قبر سے زندہ ہو کر نکل آئے اور گھبرا کر پوچھنے لگے کہ قیامت تو نہیں ہو گئی ہے؟ پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور تھوڑی دیر بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چوتھا معجزہ یہ تھا غیب کی خبریں دینا۔ آپ نے بیماروں کو اچھا کیا، مردوں کو زندہ کیا، تو لوگوں نے کہا یہ تو جادو ہے، آپ کچھ اور دکھائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگ جو کھاتے ہو اور جو جمع کرتے ہو، میں تمہیں اس کی بھی خبر دیتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بہت سے بچے جمع ہو جاتے تھے، تو آپ بچوں کو بتا دیا کرتے تھے کہ تمہارے گھر میں فلاں چیز تیار ہے، تمہارے گھر والوں نے یہ چیز کھا لی ہے اور فلاں چیز تمہارے لیے بچا کر رکھی ہے۔ بچے گھر آ کر گھر والوں کو بتاتے تھے کہ آپ نے یہ چیز بنائی ہے، یہ چیز کھا لی ہے اور ہمارے لیے یہ چیز اٹھا کر رکھی ہے۔ تو گھر والے حیران ہو جاتے تھے کہ یہ باتیں تمہیں کون بتاتا ہے؟ تو بچوں نے کہا ہم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، وہ بتاتے ہیں ہمیں۔ اب لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بچوں کو بھی بھیجنا چھوڑ دیا، انہیں روک لیا اور معاذ اللہ یہ کہا کہ وہ جادوگر ہیں، ان کے پاس نہ بیٹھا کرو، نہ جایا کرو، اور ایک مکان میں سب بچوں کو جمع کر دیا۔ جب آپ ان بچوں کو ڈھونڈتے ہوئے مکان کے پاس تشریف لائے تو والدین نے کہا بچے یہاں نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس مکان میں کون ہے؟ تو معاذ اللہ بچوں کے والدین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے چھپانے کے لیے کہا کہ اس مکان میں تو سور ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا تو پھر ایسا ہی ہوگا، یہی کہہ کر آپ وہاں سے چلے گئے۔ جب والدین نے دروازہ کھولا مکان کا تو وہاں بچے نہیں تھے بلکہ سور موجود تھے، گویا بچے سارے سور بن گئے تھے۔ یہ ایک معجزہ تھا اور یہ ان لوگوں کے لیے درس تھا کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، ان پر ایمان لایا جائے۔ لیکن ان معجزات کو دیکھتے ہوئے اس وقت یہودی آپ کے دشمن بن گئے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں جتنی بھی دلیلیں دے دی جائیں وہ نہیں مانتے، ان کے دل پر مہر لگ چکی ہوتی ہے۔ اس زمانے میں بھی ایسے ہی لوگ تھے اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے۔ اس دشمنی کی وجہ یہ تھی کہ یہودی اپنی آسمانی کتاب توریت میں پڑھ چکے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام مسیح اللہ ہیں
اور یہ یہودیوں کے دین کو ختم کر دیں گے، منسوخ کر دیں گے، تو آپ سے ان لوگوں کی دشمنی بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ محسوس فرمایا ان کی دشمنی روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے، یہ اپنے کفر پر قائم رہیں گے اور یہ مجھے قتل کر دیں گے۔ تو ایک دن آپ نے لوگوں، اپنے دوستوں اور حواریوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم میں سے کون میری مددگار ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے؟ ان میں سے کچھ لوگوں نے جواب دیا، ہم خدا کے دین کے مددگار ہیں اور ہم اللہ پر ایمان لائے، اور آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ باقی تمام یہودی اپنے کفر پر اڑے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے آپ کو قتل کرنے کا ارادہ بنا لیا، اور انہوں نے ایک یہودی جس کا نام تھا تتیانوس، اس کو آپ کے مکان میں قتل کرنے کے ارادے سے بھیج دیا۔ اللہ اپنے نبیوں کی، اپنے پسندیدہ بندوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ آسمان کی طرف لے جائیں۔ تب جبرائیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف لے جانے لگے تو وہاں آپ کی والدہ موجود تھیں، اور جوش محبت میں آ کر آپ سے چمٹ گئیں۔ تو آپ نے اپنی والدہ سے فرمایا کہ امی جان، اب بروز قیامت ہماری ملاقات ہوگی، اور آپ آسمان کی طرف اٹھا لیے گئے۔ لیکن جو تتیانوس قتل کے ارادے سے اندر گیا تھا، کافی دیر ہو گئی وہ باہر نہیں نکلا۔ یہودی کافی دیر تک اس کا انتظار کرتے رہے، اور جب دیکھا کہ کافی دیر ہو گئی ہے تو وہ مکان کے اندر گھس گئے۔ تو کمال یہ ہوا تھا کہ اللہ نے تتیانوس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کا بنا دیا تھا۔ یہودیوں نے اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر قتل کر دیا تھا۔ جب اس کے گھر والوں نے اسے غور سے دیکھا تو حیران رہ گئے کہ صرف چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھا، باقی سارا جسم تو تتیانوس کا تھا۔ اب سارے لوگ پریشان کہ اگر یہ تتیانوس ہے تو حضرت عیسیٰ کہاں ہے، اور اگر یہ حضرت عیسیٰ ہے تو تتیانوس کہاں ہے؟ اب یہ ماجرا ایسا ہوا کہ یہودیوں کی ہی آپس میں لڑائی ہو گئی، آپس میں کہ یہودیوں نے ایک دوسرے کو قتل کر دیا۔ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی درج فرمایا ہے۔ آپ کے چلے جانے کے بعد آپ کی والدہ حضرت مریم دنیا میں 6 سال تک زندہ رہیں۔ ناظرین، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے ہاتھوں قتل نہیں ہوئے، بلکہ آسمان پر زندہ اٹھا لیے گئے تھے، لہٰذا آپ قیامت سے پہلے دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ آپ کا تشریف لانا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ دنیا میں تشریف لانے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، قریب ہے کہ تم میں ابن مریم حاکم اور عادل بن کر اتریں گے۔ وہ سلیب کو توڑ دیں گے، سوروں کو ختم کر دیں گے، ٹیکس کو ختم کر دیں گے۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے اور مسلمانوں کی رہنمائی فرمائیں گے اور مسلمانوں کی دجال کے خلاف مدد فرمائیں گے۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آ گئی تو چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں۔ شکریہ۔